سب سے پہلے میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن اور پارٹنر آرگنائزیشنز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چھٹے ایڈیشن میں آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے یہ نشست رکھی۔ میں اپنے ساتھی شرکا اور تمام حاضرین مجلس کا اپنی جانب سے اور آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور جانشی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں سے آزاد جموں کشمیر مسلسل مین اسٹریم میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور وجہ ہے احتجاجی تحریکیں، دھرنے، پہیہ جام اور تالہ بند ہڑتالیں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی محرک ہے، عوام کے حقوق کے حصول کی تحریک۔ یہ تحریک اچانک پیدا نہیں ہوئی، یہ روزمرہ زندگی سے جڑے مسائل کے دباؤ کے بیچ میں بتدریج آگے بڑھی۔ ہر مرحلہ حل طلب شکایات اور بدلتی ہوئی عوامی توقعات کا نتیجہ ہے۔ میں تھوڑا سا مختصراً پس منظر بتا دوں، آپ کو بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تفصیل میں علم نہیں ہوگا۔ یہ تحریک بنیادی طور پہ مئی 2023 میں پنچ کے علاقے میں نسبتاً پرامن اور احتجاج اور علامتی دھرنوں سے شروع ہوئی، اور اس کا باعث آٹے کی مبینہ قلت ہے۔ مگر بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے اس تحریک کو وسعت اور شدت دی۔ بعض بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کی مہم چلی، شٹر ڈاؤن ہوتے رہے، پہیہ جام ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں پہ بجلی کے بل نظر آتش ہوئے، کہیں پہ وہ دریا برد ہوئے، اور ان کے رد عمل میں گرفتاریاں ہوئی جنہوں نے حالات کو مزید کشیدہ کیا۔ اسی دوران آزاد کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود عمل میں آیا، جو ایک کولیشن تھا سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کا، اور ابتدائی طور پہ یہ لگتا تھا کہ یہ معمول کا جو حکومتی نظام ہے ان مسائل کے حل میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا، اور اس مرحلے پر زور کسی سیاسی آئینی ڈھانچے کی تبدیلی کے بجائے معاشی انصاف پہ زیادہ تھا۔ بعد میں حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، کچھ وعدے ہوئے، نوٹیفیکیشنز ہوئے، لیکن زمینی سطح پر بہتری محسوس نہیں کی جا سکی۔ مئی 2023 کے اوائل میں مظفر آباد اور ڈڈیال میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں جنہوں نے جلتی میں تیل کا کام کیا۔ 10 مئی کو آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی تاریخی، اور 11 مئی 2024 کو 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کیا گیا۔ اس دن میرپور میں ایک پولیس افسر جام بحق ہوا اور تقریباً 100 کے قریب پولیس اہلکار کلیشز میں زخمی ہوئے۔ یہ وہ موڑ تھا جب حکومت پاکستان نے انٹروین کیا اور 23 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے میں ملا۔ بجلی کی گھریلو صارفین کی جو پر یونٹ پرائس تھی وہ 3 روپے سے 6 روپے ہو گئی، اور کمرشل بجلی 10 سے 15 روپے ہوئی۔ لیکن افسوس اس دن بھی 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ بعد میں ایکشن کمیٹی نے مقدمات کی واپسی، گرفتار افراد کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اندرونی اور بیرونی پوائنٹس میں دھرنوں کی کال بھی دی، لیکن حکومت نے کچھ مثبت اقدامات کیے جس کے بعد وہ کال واپس لے لی۔ 29 اکتوبر 2024 کو حکومت نے عوامی اجتماعات کے حوالے سے ایک آرڈیننس لایا، پیسفل اسمبلی پبلک آرڈر آرڈیننس، جسے ایکشن کمیٹی نے سمجھا کہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے لایا گیا۔ حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے، ایک بار پھر ہڑتال ہوئی، انٹری پوائنٹس کی طرف لانگ مارچ ہوا۔ سرد دسمبر کی راتیں تھیں اور ہزاروں لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ 8 دسمبر کو حکومت نے وہ آرڈیننس واپس لے لیا اور مزید مذاکرات اور ڈائلاگ کا وعدہ کیا۔ یہ طے پایا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے جو باقی نکات ہیں، جن میں اشرافیہ کی برات تھی، سیلولر سروسز کی بہتری تھی، اور نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے متعلق آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے ایک فیصلے پر عمل درآمد، اس پہ مزید بات چیت ہوئی۔ پھر ایک نیا تنازع سامنے آیا۔ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کی جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 12 نشستیں ہیں، ان کا معاملہ سامنے آیا۔ ایکشن کمیٹی کا موقف یہ ہے کہ ان نشستوں کا عبوری آئین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ گزشتہ سال اگست میں ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ وہ ان نشستوں کے خاتمے کے لیے 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن کرے گی۔ 17 ستمبر کو حکومت آزاد کشمیر نے ایک APC منعقد کی، جس میں ایک مبینہ سائفر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت کی سہولت کاری سے بننے والے کسی فورم یا پریشر گروپ کو عوامی معاملات میں فیصلہ سازی کا اختیار نہیں۔ یہ بل ریفرنس تھا ایکشن کمیٹی کی طرف۔ 23 نومبر کو وزیر شہباز شریف نے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پیشکش کی، 2 وفاقی وزراء حیدرآباد آئے، لیکن 12 نشستوں کے معاملے پر
डेड लॉक पैदा हो गया। फिर 29 सितंबर को हड़ताल की। ये हड़ताल लगभग एक हफ्ता चली। इस दौरान 10 जानें ज़ाया हो गई, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे और एक्टिविस्ट भी शामिल थे। फिर आखिर मामला दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आया। कुछ वादे, कुछ आर्जी मुफाहमतें हुई, लेकिन कई बुनियादी सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं। अमल दरामद, इदारा जाती एतमाद और तहरीक की आइंदा से बाकी नज़रात। तो हम यहाँ एक ऐसे मरहले पे जमा हैं जब हकूक़ की तहरीक सड़कों से निकल के मुज़ाकरात की मेज़ तक आ गई। नारे अब पॉलिसी सवालात में बदल रहे हैं और यही वो मुकाम है जहाँ एक अहम और बड़ा सवाल जन्म लेता है कि अब आगे क्या होगा। क्या आईनी तब्दीलियाँ जमहूरी अमल से होनी चाहिए या सड़कों पर दबाव से? एक्शन कमेटी का आइंदा अमल क्या होगा और क्या इस अमल में आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत किसी खतरे से दोचार हो सकती है, जैसे मकबूजा कश्मीर की भी आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के बाद? तो आज का जो इजलास है, ये नशिस्त है, ये इल्ज़ाम तराशी या माजी की तलखियों को दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए है। हालिया जो पेशरफ्त हुई है डायलॉग में, उससे सीखने के लिए है और काबिल अमल हकीकत रास्तों पर गौर करने के लिए है। हमारे साथ जो शुरा हैं, 4 मौजूद मुकर्रीन हैं। हर मुकर्रर को मैं 8 मिनट दूंगा। वक्त की पाबंदी मेरी दरख्वास्त होगी, उसे सख्ती से अमल करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। सबसे उधर बैठी हैं नायला अल्ताफ, स्कॉलर हैं, इंसानी कारकुन हैं, कॉलम हैं और टीवी की एंकर हैं। उनके साथ हैं सैयद नज़ीर गिलानी, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी लंदन में कायम जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं। आपका मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा में हर पेशरफ्त के मोतबर मुबस्सिर हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और इस वक्त जो पीपल पार्टी की हुकूमत हाल ही में कायम हुई आज़ाद कश्मीर में वज़ीर इत्तलात मज़हबी औक़ाफ़ के मनसब पे फाइज हैं। साबिक़ा अरसे में ये जब ये एक्शन कमेटी की हड़तालें होती थी, अपोजिशन जजेस में थे। और इनके साथ बैठे हैं राजा अब्दुल अली खान, सीनियर लॉयर हैं, आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल के एक्स चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। वो एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं और सबसे अहम मुज़ाकरातकार हैं। अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक नॉन कमेटी बनाई है एक्शन कमेटी की तरफ से, ये उसमें शामिल है। मैं इन सब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गुजारिश यही करूँगा मुकर्रीन से कि वो ज़ाती तबसरों के बजाय तो हल हासिल होने वाले असबाब और आइंदा की सिमत की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फ्लोर देता हूँ नायला अल्ताफ के। Organizers or fellow panelists and audience, thank you very much for making me a part of this forum once again. मैं पहले भी यहाँ पर बात कर चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि कितनी अहमियत है यहाँ पर किसी बात की और कैसे वो रिसीव की जाती है मुख्तलिफ हलकों में। आज मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किरदार पर एक न्यूट्रल मुबस्सर के तौर पर बात करूँगी, ना मद्दाह के तौर पर और ना मुखालिफ के तौर पर, बल्कि एक ऐसे मुबस्सर के तौर पर जो इस बारे में बात करें कि सियासी खिलाफ या समाजी हरकियात जो है या मुमकिन ख़तरा, उनको एक साथ कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि जो महज़ब और जमहूरी माशरे हैं, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं होती, बल्कि एक फितरी और ज़रूरी हकीकत होते हैं। ख़ासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पे पार्लियामान कमज़ोर हो या अपोजिशन गैर मुअस्सर हो या इदारा जाती सियासत जमूद का शिकार हो, वहाँ पर अवामी दबाव लाजमी तौर पर मुतबादिल रास्ते तलाश करता है। पिछले चंद वर्षों में आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें इतनी तेज़ी से बदली, 5 साल में 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए कि ऐसी सूरत हाल में ना गवर्नेंस पर तवज्जो दी जा सकती थी और ना ही मसला कश्मीर जैसे बुनियादी जो सवाल है उस पर भी तवज्जो दी जा सकती थी। सारी सियासी जो तवज्जो थी इस बात पे थी कि हुकूमतें किस तरह कायम रखी जा सकें, और सूरत हाल अच्छी कभी भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो PMLN एक फ्रेंडली अपोजिशन बन जाती थी, PMLN की हुकूमत हो तो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करती थी। लेकिन पिछले 2.5-3 साल में तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुज़र्रफ़ हो गई कहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्पीकर साहब थे उनके नाम अचानक पुनः निकल आया कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब उन्होंने स्पीकर से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया हुआ और वो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने पिछले वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया था। वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए और स्पीकर अभी भी हैं, बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 53 के ऐवान में से 48 लोगों ने फैसला किया कि अनवारुल हक साहब बहुत ही नागुज़ीर हैं, किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर। जो चंद वोट नहीं पड़े वो भी इसलिए नहीं पड़े कि वो लोग ऐवान में मौजूद ही नहीं थे, इस तरह की सिचुएशन थी। मज़ीद ये कि जो हमारे कौमी असम्बली में स्पीकर थे उनका
का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैबिनेट का भी हिस्सा थी। तो एक अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन थी और ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल थी जिसमें अवामी प्रेशर आना बिल्कुल बनता था और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए बिल्कुल स्पेस मौजूद थी और ज़ाहिर है कि उन्होंने वो स्पेस ली। कुछ बातें जो हमें माननी चाहिए वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक तो ये कि बिल्कुल एक डेड सोसाइटी जो थी, डोमिनेंट किस्म का समाज था, उसको आवाज़ दी, उसको जगाया। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, किसी प्रेशर ग्रुप का सबसे बड़ा क्रेडिट यही हो सकता है। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने एक मुत्तहद कर दिया उन लोगों को जो एक ज़िला दूसरे ज़िले का अफसर की तबादला कबूल नहीं करता था, वो एक मुट्ठी की तरह मुत्तहद हो गए और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो स्पीकर साहब वज़ीर आज़म बन के उन्होंने इजलास को बुलाया ही नहीं, हालांकि पहले 4-4 महीने तक इजलास रहता था, लेकिन अब जो बजट इजलास है वो एक ही दिन है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही और उसी दिन वो मंजूर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का किरदार नागज़ीर बनता था। लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे ऊपर उठ के हमायत की। यहीं पे प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या पैदा हो गई कि एक ये ख़तरा पेश आ गया जब 12 नशस्तें ख़त्म करने की बात आई, तो क्योंकि शुरू में ये नकात में शामिल ही नहीं था, फिर 38 पे आया और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया और इतना कि इसी की बेस पर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके और बहुत सारी जानें उनका नुकसान हो गया। इसमें इशू क्या था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं बहुत सारे, जो पार्लियामान में बैठी हुई जमातें हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उनका ख्याल ये है कि इनकी वजह से मसला कश्मीर को जो ग्रेटर कॉज है उसको नुकसान पहुँचता है या नहीं पहुँचता ये तो माहिरीन बताएंगे। एक आम आदमी की हैसियत से हम ये सोचते हैं कि अगर कश्मीर कॉज को नुकसान वाकई पहुँचता है तो फिर इस सिलसिले में एहतियात किए जाने की ज़रूरत है, जो माहिरीन ने ज़ाहिर है कि लोगों को बताना है। फिर ये भी फैलना शुरू हो गया कि शायद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आ रहा है, तो उसकी वजह से जो लोग प्रो पाकिस्तान थे उन्हें एतराज़ात शुरू हो गए। एक मसला इसमें ये भी था कि जब पाकिस्तानी कौंसलेट्स दुनिया भर में थे, उनके बाहर कश्मीरियों ने मुज़ाहरे किए। ये 78 साल में पहली मरतबा हुआ था, क्योंकि अमूमन कश्मीरी जब कोई मुज़ाहरा करते थे तो वो इंडियन कौंसलेट्स के बाहर हुआ करता था। तो इस तरह का इंप्रेशन जाना शुरू हो गया कि ये कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है, जिसकी वजह से इशूज़ खड़े हो जाते हैं। फिर हमारी मुनक़सिम रियासत है, तो ज़ाहिर जंगबंदी लाइन के दूसरी तरफ हमारे रिश्तेदार भी हैं, कोलीग्स भी हैं, वाकिफ़कार भी हैं, दोस्त अहबाब हैं। उनकी तरफ से भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होना शुरू हुआ कि शायद उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, बजाय इसके कि वो एक मुत्तहदा कश्मीर की अलामत के तौर पे ख़ुद को प्रेजेंट करे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम हुकूमतों से तो हमें पहले ही गिला है कि वो अपने आप को बेस कैंप की हुकूमत नहीं समझती, तो अगर अवाम भी ये समझते हैं कि बेस कैंप की बात नहीं बाकी रह गई, तो फिर ये सवाल, एक मंतकी सवाल पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान आपको स्पेशली ट्रीट क्यों करेगा, आपको ऐसे वसाइल क्यों दिए जाएंगे जो ख़ुद पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में दस्तयाब नहीं हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर रकबे के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। तो फिर आपको स्पेशली इतनी लोडेड जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको क्यों दी जाएगी। इस तरह की बातों के सवालात शुरू हो गए। अब मसला ये है कि जब मॉब मेंटालिटी शुरू होती है तो लोगों को एक मरतबा जब पता चल जाता है कि उनके जायज़ मुतालबात ताकत के ज़ोर पे पूरे हो सकते हैं, तो कुछ फैक्शंस नाजायज़ मुतालबात के लिए भी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हमने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के बारे में भी सुना कि वो भी लीगल हो जानी चाहिए, ऐसे मुतालबात भी सामने आना शुरू हो गए। तो फिर ये हमने देखा कि हम एलीट्स के लिए जो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो एलीट्स की मराअत हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, रिवाइज़ होनी चाहिए, उन पर गौर होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमने ऐसे मुतालबात भी देखे कि एक के बजाय एक तालीमी बोर्ड को बेहतर करने के बजाय 3 तालीमी बोर्ड बनाए जाएं। उसमें मसला क्या है कि हुकूमत बाजी ले जाने के लिए हवेली जैसा डिस्ट्रिक्ट है, 1,50,000 तकरीबन टोटल उसकी पॉपुलेशन है, यूनिवर्सिटी जाने वाले शायद चंद 100 भी नहीं होंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस अनाउंस कर दिया जाता है। तो अब बात यह है कि जब हमारे मुतालबात में ख़ुद ऐसी बातें शामिल होंगी कि इतने बड़े ख़र्चे हम मांग रहे होंगे, तो फिर हम हुकूमत को कैसे रोकेंगे, ये अखलाकी सवाल पैदा हो जाता है। अब एक और बात जो है वो ये कि जब हम टेबल पे मुज़ाकरात आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे होमवर्क की कोई कमी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू हमारे इलाके का ये है कि सीट ऑफ द गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद में, लेकिन वहाँ पे बैठना कोई पसंद नहीं करता। हमारे पिछले वज़ीर आज़म टोटल टेन्योर में 55 दिन वहाँ पे बैठे हैं, आपको अपने वज़रा नज़र नहीं आते, सब लोग इस्लामाबाद में होते हैं। एक मसला ये है कि अगर हम महाजरीन की सीटों को जैसे कि कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, तो हमारे अपने MLAs भी रहते तो पाकिस्तान में ही हैं, उनके कारोबार पाकिस्तान में हैं, उनकी
جو فیملیز ہیں وہ پاکستان میں، بچے پاکستان میں ہیں، وہ بھی صرف الیکشنز کے لیے ہی ان کی میجورٹی جاتی ہے. تو یہ ایک اہم بات تھی کہ سیٹ آف دا گورنمنٹ پہ لوگ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں. اس طرح کی کچھ اور بھی باتیں ہیں جس سے ہمیں یہ محسوس ہوا. اکاؤنٹیبلٹی کا مثلاً ایک معاملہ کہ استحقاق، بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے. لیڈز کے پاس استحقاق بہت زیادہ ان کو مراعات ہیں، لیکن استحقاق کے بغیر انہوں نے چیزوں پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے. منسٹر صاحب ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ ہمارے بہت سارے منسٹر صاحبان نے مختلف محکموں کی گاڑیاں اور مراعات جمع کی ہوئی ہیں. یہ ان کا حق نہیں ہے. سابق منسٹرز جن کی گورنمنٹس ختم ہو چکی ہیں، انہوں نے ابھی تک واپس گاڑیاں، ملازمین اور چیزیں واپس نہیں کی ہیں. یہ ایشو استحقاق کا نہیں بلکہ استحقاق سے بھی آگے بڑھ جانے کا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. تو اس بارے میں بات ہونی چاہیے. میں وائنڈ اپ کروں گی. کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک میس موومنٹ ہے. ہمیں بہت طویل عرصے کے بعد ایک اس طرح کی وائبرنٹ موومنٹ ملی ہے. ہم اسے کھونا نہیں چاہتے. نہ اسے دبانا دانش مندی ہے اور نہ ہی اس کو بے سمت چھوڑ دینا دانش مندی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایجیٹیشن کو کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جذبات کو سیاسی شعور کے ساتھ کیسا جوڑا جائے. حقوق کی بات جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ فرائض کی بات بھی کیسے کی جائے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دیکھیں ایک علامت ہے اس خلا کی جو اداروں نے چھوڑا ہے اور اس توانائی کی جو عوام میں آج بھی موجود ہے. تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ اس توانائی کو تعمیر کی طرف خرچ کیا جائے گا یا تصادم کی طرف. دانش، تحمل اور سیاسی بصیرت اگر شامل کی جائے تو یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن سکتا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج ہیں اور جو موومنٹ ہے. بہت شکریہ نائلہ. اچھا، ایک اب میں فلور جو ہے امجد خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک کارنامہ تو ہے کہ آزاد کشمیر کی ڈورمنٹ سول سوسائٹی کو زندہ کیا ہے. سول سوسائٹی نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی تھی. اب لوگوں کو اپنے حقوق کا ادراک بھی ہے اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جدوجہد کسی غلط راستے کی طرف نہ نکل جائے، اس کو ہم نے جو ہے روکنا ضروری ہے. امجد علی خان صاحب کو میں فلور دیتے ہوئے ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بتائیں کہ کیا اس تحریک کے پیچھے کوئی ایسی نادیدہ قوت بھی ہے جو آزاد کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کو لپیٹنا چاہتی ہے، لیکن اس طرح کی اس کی آواز خود آزاد کشمیر کے اندر سے اٹھے. اوور ٹو یو امجد علی خان صاحب، یو ہیو 8 منٹس. سب سے پہلے تو میں آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے ایکسپلائٹڈ بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کی نمائندگی کرنے کا ہمیں یہاں موقع دیا اور یہ اسپیشلسٹ کے لیے سیشن رکھا. لیکن یہاں میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر مرحومہ محترمہ آسمان جہانگیر زندہ ہوتی تو وہ جو 2024 مئی 2024 میں اور اس کے بعد سے جو موومنٹ ہے تو وہ ضرور وہاں پہ خود پریکٹیکلی بھی وہاں پہ جاتی اور ان کی اس میں خود پارٹیسپیشن ہوتی. تو سب سے بڑی بیسک جو بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے عادی ہیں. جو سب سے کشمیر پہ، آزاد کشمیر کے مسئلے پہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کشمیر اب ایک کاروبار ہے، ایک انڈسٹری ہے، ایک بزنس ہے. تو جس کانفلکٹ کا کنٹینیو رہنا، وہ اس کے بینیفیشریز، اس کنفلکٹ کے کنٹینیو رہنے کے جو بینیفیشریز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں اور وہ بہت سٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا وکٹمز. جو اس کے وکٹمز ہیں وہ وائس لیس ہیں اور اس کے بینیفیشریز جو ہے وہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، جو پاکستان میں بھی جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں وہ ان کا سارا رابطہ ہی اس کنفلکٹ کے بینیفیشریز کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ایکچوئل پوزیشن کبھی سامنے نہیں آئی جو پہلی دفعہ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے آئی. پہلے سب سے بیسک بات یہ ہے کہ جو کشمیر ایشو کے نام پہ جو آزاد کشمیر میں ایک سیٹ اپ قائم کیا گیا وہ بنیادی طور پہ کنٹراڈکشنز پہ مبنی تھا. اب تین جو ہے، چونکہ یہاں ٹائم بہت مختصر ہے، میں صرف ریفر کروں گا آپ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی آپ کے لیے کہ آپ 3 ڈاکومنٹس پہلے اٹھا کے پڑھیں. جو پہلا ہے ایک جو 19 جولائی کی قرارداد جس پہ آج بھی چھٹی منائی جاتی ہے، جو قرارداد علاقے پاکستان، ایک وہ ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ڈاکومنٹ ہے 24 اکتوبر کی جو عبوری حکومت قائم ہوئی وہ، اور تیسرا ہے کراچی ایگریمنٹ. ان تینوں کو آپ سامنے رکھ کے پڑھیں تو آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گی کہ جو کنٹراڈکشنز
جن کنٹراڈکشنز کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارا سسٹم قائم کیا ہے انہوں نے کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ ایکسپائر ہونا تھا. مثلا بیسک جو بات یہ ہوئی کہ کراچی ایگریمنٹ کے بعد جو 24 اکتوبر کا ڈکلیریشن تھا اس کے مطابق انڈیا اور پاکستان کو ایکول رکھا گیا تھا کہ یہ ہری سنگھ کے خلاف ایک ریولوشنری گورنمنٹ ہم قائم کر رہے ہیں اور وی ایکسپیکٹ بوتھ دا نیبرنگ اسٹیٹس آف انڈیا اینڈ پاکستان کہ وہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے کراچی ایگریمنٹ کیا تو وہ اب کراچی ایگریمنٹ اور اس دونوں کو ملا کے دیکھیں تو اس میں کیا آپ کو سمجھ آئے گی. اب جو آزاد کشمیر میں جو پھر اس کے بعد جو سسٹم وہاں پہ قائم کیا گیا وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ رولز آف بزنس اور مختلف ایکٹس اور ان کے تحت جو ہے وہ نظام چلایا جاتا رہا. الٹیمیٹلی انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 جو اب انفورسیبل ہے. ہمارا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ نے کشمیر ایشو کے نام پہ آپ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی عیاشیاں 78 سال سے جاری ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے عام آدمی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیو کرنے کے لیے کشمیر کا ایشو استعمال ہوا ہے جبکہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے. بیسک سب سے بڑا آپ نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا، دنیا کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسک جو موسٹ فنڈامنٹل رائٹ اس کا جو ہوتا ہے کہ جی ایکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا فار آل دا سٹیزنس، یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن وہ ایکول پروٹیکشن یہ ہے کہ آپ نے 12 سیٹیں ایسی لوگوں کی وہ یہ یہاں پہ کسی تعصب اور اس کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس بات کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایکویلٹی آف دا اسٹیٹ سبجیکٹس اس کی بات کر رہے ہیں. تو جب ایکویلٹی ہے تو میں 1,10,000 کا میرا ایک حلقہ ہے کنسٹیٹوئنسی، وہاں سے ایک بندہ الیکٹ ہوتا ہے جو اسمبلی میں مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پاکستان میں جو ریفیوجیز 3 جنریشنز پہلے جو کوئی آیا تھا ان کی اولادوں کو 2,000 پہ حلقے بنا کے دے دیے. 2,000 کے حلقے ٹوٹل. یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے؟ آپ باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. کوئی دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن یہ ہو سکتا ہے آپ نے ڈسفرینچائز کر دیا، لوگوں کو ایکول رائٹس ہی نہیں دیے، تو ایکول رائٹس کی نیگیشن پہ آپ کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے. اور یہ اٹ واز ناٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کو میں بتاؤں گا آزاد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، ایک لیجسلیٹو ٹیررزم ہے. لیجسلیٹو ٹیررزم کیا ہے کہ یہ جو ان سیٹس کو ہم نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں کہ یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہیں، اس کے فریم ورک کے، اس کے کنٹراڈکٹری ہیں، جو اور دے آر انیبل ٹو ڈیفینڈ اٹ بیفور دا کورٹ. جب انہوں نے دیکھا یہ نہیں ہے تو 13ویں ترمیم کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. یہ لیجسلیٹو ٹیررزم. لیجسلیٹو ٹیررزم کی اور بے شمار مثالیں. ایک آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 1992 میں آزاد کشمیر میں یہ ایک راستہ بند کیا گیا کہ سفارش پہ، رشوت پہ اڈاک اپائنٹمنٹ کر کے لوگوں کی ان کو بعد میں پرماننٹ امپلائیز میں کنورٹ کیا جائے. 92 میں ان اسلامک اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہوا یہ وہ قانون جو ریگولائزیشن آف اڈاک اپائنٹمنٹ ایکٹ تھا. لیکن 2020 میں دوبارہ وہی دوبارہ قانون بنایا گیا، پھر عدالتوں میں چیلنج ہوا، ابھی ریپیل ہوا ہے. اب پھر جو ہے انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی ہے اسی طرح اس کو کرنے کے لیے کہ یہ جو اسٹیبلشڈ ایک بات جو ہے وہ آپ نے ایکول لوگوں کو رائٹس نہیں دیے. اور اس کے ایک جو آزاد کشمیر کے نیچرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن، یہ سارا سسٹم بنایا گیا اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ لوگوں کو جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹیز ہیں ان میں سے لوگوں کو پک کر کے ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرو، ان کو ایک بینیفیشری کلاس ایک وہ، تاکہ اس کلاس کی ذمہ داری ہے کہ جو باقی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن پہ بھی اور آزاد کشمیر کے نیچرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن پہ بھی وہ باقی لوگ خاموش رہیں. یہ ڈیوٹی بڑی اچھی طرح سے کی لوگوں نے. لیکن اب جو ہے وہ ٹائم گزر گیا ہے بہت، اب نئی جنریشن میں اس چیز کا احساس پیدا ہو گیا ہے. ابھی 2019 میں ایک آزاد کشمیر میں پوری ایک دریا کا قتل جو ریور ڈائیورشن دیٹ از ان ہیومن. میں ٹائم یہاں پہ شارٹ ہے، میں صرف آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں. ان میں سے ہر پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم پورا اپنا اس کو اب جو ہے وہ باقاعدہ بکلیٹس کی شکل میں ایک پوائنٹ پہ ہم لائیں گے سامنے. تو جو ایک واٹر ٹیررزم تھا نیلم جیلم پروجیکٹ،
جس سے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی گئی, لوگوں کو ڈپرائیو کیا گیا ڈرنکنگ واٹر سے ایون, اور باقی جو اس کا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ہے وہ ساری پوری ڈیٹیل, اور وہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے تو یہ ایک زبانی ہمارے کہنے کی بات تھی, وی پرووڈ اٹ بیفور دا کورٹ, اور ہائی کورٹ نے 2019 میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2019 کی, جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی گورنمنٹ آف پاکستان اور واپڈا کو ٹو انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود آزاد کشمیر گورنمنٹ. وہ کسی آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کسی ایگریمنٹ کے بغیر وہ پروجیکٹ وہ فنکشنل بھی ہو گیا ہوا تھا. تو 2019 کی اس ججمنٹ میں ایک ڈائریکشن یہ تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ جی جو باقی سارے وہ 7 سال سے وہ ججمنٹ بھی وائلیٹ ہو رہی ہے. میں صرف 1 منٹ, جو آپ کا وہ کوشچن تھا کہ یہ 1400 سال سے جو ہے ہم کنسپائریسی تھیوریز پہ مسلمان زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جی آپ ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے, لیکن مسلمانوں کو 1200 سال سے اس دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ آپ کو یہودیوں کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے. یہاں جو اپنے رائٹس کی, جو بھی حق کی, سچ کی بات کرے گا اس پہ کسی کنسپائریسی کا, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو, جن لوگوں نے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے اور ابھی بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل میں انڈین ایجنٹس ہیں, وہ اصل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. جو لوگ اپنے رائٹس کے لیے جائز طریقے سے اپنے آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, وہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں, وہ خود اپنے لوگوں کے ایجنٹ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ امجد علی خان صاحب. اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے, بارہ مولہ سے خود بھی مہاجر ہوئے اور لندن میں مقیم ہیں. اقوام متحدہ میں جتنی بھی UN کی پروسیڈنگز ہیں اس پہ ایک انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتے ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ امجد علی خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ان سیٹس کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں, یا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی امپیکٹ ہوگا, کیا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آزاد کشمیر لارجر ایشو سے, مقبوضہ کشمیر سے؟ اوور ٹو یو گیلانی صاحب, ٹائم کنسٹرینٹس کا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ طارق نقاش صاحب. میں اس فاؤنڈیشن کا بے حد ممنون ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میرا آسما جہانگیر کے ساتھ یا ان کا کشمیر کے ساتھ ایک تعلق ہے. انہوں نے 10 جون 1993 کو ویانا میں گروپ سی چیئر کیا, وہ خواتین سے متعلق تھا. اینڈ وی ویئر ایبل ٹو روٹ یا مارشل تھرو ایک بہت پاورفل ریزولوشن کشمیری خواتین پر. تو وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. اینڈ شی واز انسٹرومنٹل, ہمارا بڑا حوصلہ بڑھایا, کشمیری ڈیلیگیشن کا بڑا ساتھ دیا. یعنی انہوں نے جو 93 ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں, ویانا میں, جس میں یہاں سے نصرت بھٹو گئی تھیں اور وہاں سے واجپئی آئے تھے, اس میں کشمیری خواتین پر جو میسیو اور فل آف میرٹ ریزولوشن ہوا, وہ ان کی شی واز دی چیئر آف دیٹ ورکنگ گروپ سی. آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. طارق نقاش صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے اور ہمارے دوست جورسٹ امجد خان صاحب نے, جو ہم لوگ وکیل ہوتے ہیں کالے کوٹ والے, ہم تکلم میں بلیو کرتے ہیں, ہماری بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں, یہ جو تحریک ہے آزاد کشمیر کی, یہ اب نہیں شروع ہوئی, یہ 1950s میں شروع ہوئی تھی. سو اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی 50s میں, اور 59 میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سری نگر گئے 2 دن کے لیے ٹو ایسیس اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن. اور آزاد کشمیر بھی انسپ کے 2 ڈیلیگیشن آئے سپٹمبر 48, انہوں نے بھی ایسیس کی پولیٹیکل سچویشن. تو یہ جس تحریک کے روح رواں ہیں خان صاحب, آٹے کا بھی حق خود ارادیت ہوتا ہے, چولہے کا بھی. انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے گھر کے اندر. اٹ لیڈس ٹو ایکسٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, یہ بہت ضروری ہے, کنیکٹڈ ہے. اور اگر آپ انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ابیوز کر جائیں یا مس انڈرسٹینڈ کر جائیں, ایکسٹرنل لنکیج قائم کرنے میں ناکام ہو گئے, وہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی حقوق کی جنگ گھر سے شروع ہوتی ہے اور گھر کی
دیواروں کو پھلانگ کر وہ سرحد کو بھی پھلانگتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کشمیر میں صرف مظفر آباد ہی آتا ہے؟ اگر آپ نے ٹیریٹوریل انکلیو بنانا پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہم نے ٹھیک ہے مظفر آباد کے آٹے کے لیے لڑنا ہے، بجلی کے میں ان کے ساتھ ہوں، آئی فلی سپورٹ یہ موومنٹ. لیکن اس موومنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس آٹے میں حصہ ہے بارہمولہ کی اس ماں کا جس کے سارے بچے اللہ کو پیارے ہوئے. اس نے ایکسٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اپنی بچی بھی قربان کی، بیٹا بھی اور اپنا خاوند بھی. اور وہ پچھلے مہینے رامبن کھڑی تھی، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نیچے سمکھن گسن، بیٹے کو ملنے جا رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کدھر ہے وہ؟ اس نے کہا کوٹ لکھپت جو ہے جیل جموں میں. اس نے کہا تو جموں تو رامبن سے کیسے پہنچو گی؟ اس نے کہا اس نے سنیا بھیجا ہے، میں بیمار ہوں، میرے پاس آج وہاں ٹریفک نہیں جائے گی. ہماری ماں رامبن سے جموں جیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ملنے جا رہی ہے، پیدل جا رہی، اس کو کرایہ نہیں ہے. حقوق کی جنگ میں she ought to be a part of our rights movement. کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے صحیح کہا کشمیر کو بیچا گیا، لیکن اس ماں وہ وکٹم ہے. میں نذیر گیلانی نہیں ہوں، راجہ امجد نہیں ہے، نقاش صاحب نہیں ہے، نائلہ نہیں ہے. وہ ماں ہے جس کو ہم نے 2026 میں بے یار و مددگار رامبن میں چھوڑا ہے. سو رائٹس موومنٹ وہاں سے آگے بڑھنی چاہیے. اب یہ جو بات ہے کہ میں راجہ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ 12 جو مہاجرین ہیں، تو یہ 12 مہاجرین نہیں ہیں، یہ آپ کی لیگل پرسنالٹی ہے، کنٹینویشن آف یور کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ ہندوستان کا پیمانہ، ہندوستان نے وہاں 24 سیٹیں رکھی ہیں سری نگر میں، لیکن وہ کنڈیشنل ہیں. وہ ہندوستان تب دے گا جب میرپور اور مظفر آباد ہندوستان کو حاصل ہوگا. وہ کیا پتہ تا قیامت حاصل نہ ہو. Those 24 seats are conditional. They are in relation to the territorial claim. یہ جو 12 مہاجر ہیں یہ لیگل پرسنالٹی ہیں، یہ ان کنٹینویشن ہے. ان 12 مہاجرین کو میں آپ کو ایک دوسری بات راجہ صاحب کی خدمت میں عرض کر، نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم دو مکاتب فکر کے ہیں. میں تو ان کے تمام ڈیمانڈز کا حامی ہوں، لیکن امریکہ میں بھی جو کوٹا ہوتا ہے وہ ان لافل ہے. کانسٹیٹیوشن بھی آئی ایگری، بٹ دے ہیو فاؤنڈ اے وے ہے ٹائی بریکنگ رول. اگر راجہ صاحب کا بیٹا 100 نمبر لیتا ہے، نذیر گیلانی کا بھی 100 نمبر لیتا ہے، اب میڈیکل سیٹ کی باری آتی ہے، کس کو دے؟ ایکویلٹی بیفور لا، کانسٹیٹیوشنل ایکویلٹی ہے، میرے بیٹے کو ملے گی. ٹائی بریکنگ رول اپلائی ہوگا کیونکہ میرا بیٹا بارہمولہ سے ہے، ان کا چکوٹھی سے ہے. لندن میں ایک ہسپتال ہے، اس کا نام ہے سینٹ جارجز ہاسپٹل. اس میں ایک دفعہ ایک اسامی خالی ہوئی، لکھا ہوا تھا مڈ وائف ریکوائرڈ، پریفریبلی اسپیکنگ میرپوری پنجابی، لاہوری پنجابی نہیں، میرپوری پنجابی. اب دیکھیں آل آر ایکول بیفور لا، بٹ لا ہیز ٹو بی ایکویٹس، جوڈیشس، اس کی آنکھیں ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی قانون اندھا ہے، قانون اندھا نہیں ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو پیئرس تھرو دا ڈارکنیس اینڈ ایکویٹ ایٹ جج ان اے مینر کہ انصاف ہو. تو یہ کوٹا کے خلاف میں بھی ہوں، لیکن کچھ کمیونٹیز کو پش کرنے، مہاجر کمیونٹی نہیں ہے، وہ آپ کا بائی اسٹینڈر نہیں ہے، اس کا فزیکل پارٹیسپیشن ہونا ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. پاکستان کو بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ پاکستان آزاد کشمیر میں انڈر انسپ ریزولوشنز فٹ ہولڈ رکھتا ہے. جو پاکستان کا ایکٹ جس کا راجہ صاحب نے ذکر کیا، اس میں لکھا ہے، پاکستان والے لکھتے ہیں، وی اپروو، authorize and allow the President of Azad Kashmir to place this act before the Parliament.
یعنی اپروول بھی پاکستان دیتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کنڈیشن ہے کیویٹ ان دی ڈسچارج آف انسف ریزولوشنز رسپانسبلٹیز. اوور ویلمنگ اختیار پاکستان کا آزاد کشمیر میں نہیں ہے، یہ باروڈ ہے، یہ ڈیرائیوڈ ہے، ڈیریویٹیو ہے، یہ ڈرائیو ہوا ہے. یعنی جو بھی آزاد کشمیر میں ہوگا، آزاد کشمیر میں 25 لاکھ کے لوگ ہیں، 12 لاکھ لنڈن میں بھی ہیں اور باقی کنٹریز میں بھی ہیں. ایٹ اے گیون ٹائم اتنے لوگ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن چاہے ایک آدمی بھی ہو، اس کا بھی وہی رائٹ ہے جو 10 لوگوں کے رائٹس ہیں. تو تھینک یو. میں آپ کو ان کنکلوژن یہ کہوں کہ رائٹس موومنٹ کو آپ پیڈل کریں، انکلیو کریٹ نہ کریں، ڈویژن آف پیپل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈسپلیڈ لوگ ہیں وہ بھی رائٹس موومنٹ کے لیے آئے ہیں. اور رائٹس موومنٹ کے 4 کمپوننٹ ہیں، 4 کمپوننٹ ہیں رائٹس موومنٹ کے. پہلا ہے رائٹس، دوسرا ہے ڈگنیٹی، تیسرا ہے سیکیورٹی، چوتھا ہے سیلف ڈٹرمنیشن. تو ڈگنیٹی میں جس کے لیے راجہ صاحب لڑ رہے ہیں، سیکیورٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام رائٹس کو ایز اے کلیکٹیو ٹچ کیا جائے. اور پیپل آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جن کو لیجنڈری لوگ کہا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ان کے رائٹس ابھی تک مطلب وہ سیٹل معاشرہ نہیں آزاد کشمیر کا. یہ یاد رکھیے گا، آزاد کشمیر کا معاشرہ از انسیٹلڈ، اس پار والا معاشرہ از انسیٹلڈ. تو unless we resolve the question of Kashmir under the supervision of the United Nations, it has to remain as a compact struggle. Thank you. بہت شکریہ گیلانی صاحب. اکثر میں ٹائم کنسٹرینٹس ہیں، ورنہ آپ کو امجد صاحب کو بہت دیر تک سننے کا دل کرتا ہے، لیکن ٹائم کنسٹرینٹس ہیں. اگلا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے. میں آج کے جو اس نشست کے آخری مقرر ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات، مذہبی امور و اوقاف جناب چودھری محمد رفیق نیّر صاحب کو دعوت دوں گا. چودھری صاحب یہ بتائیں گے یہ کہ کیا گورننس واقعی آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے یہ پیدا ہوئی اور پروان چڑھی، اور اس کے ایڈریس کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز ساتھی مقررین اور انتہائی قابل احترام ہمارے آڈینس، اب یہ جو ایشو ہے اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے رکھے ہوئے 8 منٹ. پہلے تو میں راجہ امجد صاحب کے 3 باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ 3 ایگریمنٹ، کراچی ایگریمنٹ، 24 اکتوبر، تینوں کا جو مینشن کیا، واقعی یہ ایگریمنٹ آن ریکارڈ ہے. اور ان ایگریمنٹ کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو آزاد حیثیت رکھنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، یا وہ آزاد حیثیت میں رہیں گے یا کس حیثیت میں رہیں گے. اس سے تو میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کروں گا. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سال کے اندر آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی موومنٹ چلی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیک کے نام سے. اس میں بے شمار مطالبات، وہ بالکل کافی حد تک وہ مطالبات جائز بھی تھے، اور ان مطالبات کو پورا کرنے میں جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر میں تھوڑی بعد میں 1 منٹ اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن اس دوران جو آزاد کشمیر کے اندر ایک تاثر یہ بلڈ ہوا کہ شاید آزاد کشمیر کے اندر جو یہ ماپ ہے یہ نکلنے سے شاید کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تحریک آزاد کشمیر کے اندر چل رہی ہے جو اینٹی پاکستان ہے. میں اشور کرنا چاہتا ہوں معزز آڈینس کو کہ اس تحریک کا قطعاً پاکستان کی کسی اینٹی موومنٹ سے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ نہیں تھی. وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپنے حقوق کی ایک جدوجہد تھی، اور اس جدوجہد میں آہستہ آہستہ شاید 4, 8, 10 سے آلموسٹ لاسٹ پہ جو آپ کے نیگوسیشنز ہوئی اس میں کوئی 38 مطالبات آ گئے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی بینگ اے پولیٹیکل ورکر مجھے یہ ماننی پڑے گی، میری بہن نائلہ الطاف ٹھیک فرما رہی تھی کہ جب یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے وزیر اعظم بننے پہ 53 کا ہوتا 48 اس میں حاضر تھے انکلوڈنگ مائی صاحب. میں نے بھی ان کو ووٹ دیا، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن
ग्रेजुअली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई और आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातों को भी कमज़ोर करने की कोशिश की और वो होती रही। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो साबिक़ रजीम थी वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का, मैं तो अपोजिशन में जाके बैठ गया था, वो एक सियासी पार्टियों का मजमूआ का एक वज़ीर आज़म थे जो साबिक़ रजीम थे, तो इनवारुल हक साहब, उनको पीपल्स पार्टी ने वोट दिए, PTI ने दिए, बाद में चंद लोग हुकूमत में बैठे रहे, बाद मेरी तरह अपोजिशन में चले गए, इवन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शायद नहीं थे, उन्होंने भी वोट दिए और नून लीग ने भी वोट दिए। वहाँ पे 2-2.5 साल के अंदर जो सियासी जमातें थी उनको बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश की और वो पार्टियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कमज़ोर होने के साथ साथ ये एक शायद तासर मिलने की कोशिश हो गई कि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर में कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते। उसमें टोटली ये था कि वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से आई डजंट मीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर मुख्तलिफ जमातें थी। अब जितनी देर तक अब आज़ाद कश्मीर के अंदर या दुनिया के किसी भी सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं लाएंगे, उस पॉलिटिकल सिस्टम के मजबूत ना होने में फिर ये खराबियाँ जन्म लेती हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें जब आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, इनका जैक का और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का एक बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ। उसमें ग्रेजुअली जिस तरह मैंने मेंशन किया कि 38 टोटल उसमें पॉइंट थे। इसमें जो भी एक मैं बात चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लॉ का भी तालिब इल्म हूँ और ऐसा मैं मुझे बड़े अफसोस के साथ भी यहाँ कहना पड़ता है, मैंने 1983 से पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की 1983 में। इस पूरी मूवमेंट के अंदर आफ्टर मई 83 बाद मेरे कोलीग्स ने शायद गूगल पे जाके मेरा मोबाइल नंबर, जिन्होंने 4 बंदों ने जिससे मेरा रब्ता नहीं था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा जी कि आप कश्मीरी क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगे। ये राय साहब की मौजूदगी में ये भी एश्योरेंस देंगे कि कतन आज़ाद कश्मीर या कश्मीरियों के कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान हमारा किबला काबा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कश्मीर की शराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। राय साहब की या मेरी भी शायद इस पर रिजर्वेशन होगी। गिलानी साहब ने बड़ी अच्छी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी उनको सामने रखते हुए बात की। दूसरी जो मेजर अभी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दायरा इख्तियार में जो इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ उसमें कैबिनेट मिनिमाइज़ करनी थी, डिपार्टमेंट मिनिमाइज़ करने थे, सेक्रेटरीज़ की वो नोटिफाई होकर हमने सब कुछ कर दिया। जो चीज़ें हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं आती हैं वो शायद हम नहीं कर सके। लेकिन अभी मेन जो इशू है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर जो माइग्रेटेड लोग थे जिन्होंने 1947 में माइग्रेट किया और पाकिस्तान के अंदर आके आबाद हुए, उनकी सीटें ख़त्म की जाएँ। उसमें मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, गिलानी साहब का और सकता है, अमजद साहब का शायद और होगा। लेकिन वो 12 सीटें इसलिए रखी गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि जब राय शुमारी होगी तो वो कश्मीरी जो हमारे माएँ बहनें, आई एम आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम राजौरी 1947, तो हमारे वो आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी थी, कुछ लोग आज़ाद कश्मीर में आबाद हुए और कुछ पाकिस्तान में आके आबाद हो गए, कि ये इन रोड रहेंगे तो जब राय शुमारी होगी तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनका एक वोट काउंट होगा। लेकिन इवन देन उसमें जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, मैं उसमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि उस एग्रीमेंट के अंदर फ्रॉम एजे के गवर्नमेंट वन ऑफ द सिग्नेटरी इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, इसलिए भी हम लायबल हैं टू एक्ट अपॉन दैट एग्रीमेंट विच वॉज टेकन प्लेस इन बिटवीन जैक एंड आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। लेकिन इन 12 सीटों पर कैटेगरिकली एक लिखा हुआ है पूरा उस एग्रीमेंट का, कुछ 7-8 लाइनों का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जैक के 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे, फेडरल गवर्नमेंट के 2 एक्सपर्ट होंगे और एजे के गवर्नमेंट के भी 2 एक्सपर्ट होंगे। उसमें शायद 2 जनवरी को मीटिंग थी, कोई मैं कैटेगरिकली तो मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन कोई एक आध फरीक शायद उसमें हाज़िर ना हो सका, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या एजे के गवर्नमेंट की तरफ से उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने माजरत कर ली, कोई ना गया, लेकिन हमने नामजद किए, फेडरल गवर्नमेंट ने भी नामजद किए। अभी रिसेंटली 2 को फिर
शायद इसमें टाइम थोड़ा राय साहब ज़्यादा बेहतर उसमें, क्योंकि इज द मेंबर ऑफ दैट जैक कमेटी, बल्कि बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उसमें ये कैटेगरिकली लिखा हुआ था कि इन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी फिर जाके हम आज़ाद कश्मीर के अंदर 12 सीटों का फैसला करेंगे। इसमें लेट मी वन थिंग क्लियर, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द सीट्स ऑफ एजेके असेंबली शैल बी मेड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसमें अगर हम कमी करते हैं, पेशी करते हैं, तो उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, और एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल बी मेड इन एजेके एक्ट 1974, दैट इज़ बाई 2/3 मेजॉरिटी। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ कि इसमें शायद फ़ौरन जो पेश रफ्त नहीं हो रही, इसमें और भी एक मैं बात करूँगा जो इस वक्त उसमें यह है कि अब 53 का हाउस है, 1-2 मेंबर नहीं है, 12 रिफ्यूजीज़ के हैं। अब वो नंबर गेम आप देखेंगे तो उसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट जो दीज सीट्स होगा, शायद मेरी पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और होगा, नून लीग का और होगा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और होगा, और शायद उसमें जेके पीपल्स पार्टी भी है, उनके भी एक मेंबर है। उसमें हमने 37 नंबर्स पूरे करने हैं। उन 37 नंबर्स पूरा करने से पहले हम लोग रिकमेंडेशंस को देखना है कि आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी क्या रिकमेंड करती है कि सीटें ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिकमेंड करती है तो उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर असम्बली का प्रोगेटिव है कि थ्रू अमेंडमेंट वो सीटों को ख़त्म करें। तो मैं एक आई एश्योर राय साहब की ऑन द बिहाफ ऑफ माई गवर्नमेंट कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दायरा इख्तिलाफ फॉर दी राइट्स ऑफ दी पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो हम आपके हर उस एग्रीमेंट को एक्ट अपॉन करेंगे, पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास 4-5 मिनट हैं, हम एक सवाल लेना चाहते हैं, 2 ज़्यादा से ज़्यादा। मसलन ये हमारे रफ़ीक नैयर साहब हमारे दोस्त हैं, ये पीटीआई की सीट पे ही आए हुए थे। अब इसी एक असेंबली ने चौथा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है। मुझे ये बात बता दें, इन्होंने अभी बात की है, मेरी पार्टी के भी हैं, इन्होंने बात की है कि हम इनको फंडामेंटल हुकूक देंगे, इनकी हमायती हैं, ये हैं वो हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बता दें कि कौन सा ऐसा अवामी फलाही कोई मनसूबा बताएं जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हो रहा हो वहाँ आज़ाद कश्मीर में। इन 75 सालों में किसी भी हुकूमत ने शुरू किया, मेरा जवाब दे दें मुझे। सर सवालात करेंगे फिर आप जवाब देंगे। जनाब मुबारक को पैनल से थोड़ा हमारा शुक्र रहा, आप लोगों ने वहाँ यासीन मलिक गिरफ्तार है, कितना बड़ा जबर हो रहा है उसका बात नहीं किया। दूसरा, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जो इसका मरकज़ी कश्मीर का मसला का नुक्ता है उसका कोई जिक्र नहीं किया, और वहाँ के लिए राजपूत का हवाले से, वहाँ के लिए सियासी फोरम में मुश्तरका कोई फोरम का हवाले से आप लोगों ने बात नहीं किया, तो ये कैसे चलेगा। मेरा तारुफ भी इस कश्मीर के मरकज़ी नुक्ता जो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर के आबादकार लोग हैं सबसे पहले, तो वहाँ से मेरा तारुफ है। और सुनो हमारा ये सिर्फ यही क्वेश्चन है कि जी के सब जो है ना वो अपने कश्मीर के बारे में क्वेश्चन करते हैं। महाजरीन के लिए जो है अवामी एक्शन कमेटी ने अपने एजेंडे में कोई पॉइंट नहीं रखा, सिर्फ उनको अपनी सब्सिडी की पड़ी है आज़ाद कश्मीर की, जिनके लिए नहीं हमें सब्सिडी से दर्ज की है। हमारे भी 4 दरिया आते हैं इधर से पाकिस्तान से, तो महाजरीन अपनी हमें ना सब्सिडी मिली आज तक। 1947 से हम पे 11 बदलकर पाकिस्तान में रह गए, तो आपने या गवर्नमेंट ने या कश्मीर की किसी भी पॉइंट एक्शन कमेटी ने जिन महाजरीन की वजह से जी मुकदमा जिंदा है उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, उसके लिए भी बताते हैं। राजा साहब, जल्द में आपका कश्मीर का और कश्मीरी लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम पाकिस्तान से, पंजाब से लोगों को बताया कि सिविल सोसाइटी असल में होती क्या है, जो आवाम का और जो हुकूमत का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो टसल होती है, असल में उसमें सिविल सोसाइटी अपना रोल क्या प्ले कर सकती है। उस पर यही शेयर कहूँगा कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के सामने कोई कहकशा नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जो हमारी मुहाजिरीन की सीटें हैं कश्मीर की, क्या वो कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, कोई प्रेशर टैक्टिक या कोई बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर रखी गई हैं? और तारिक नकाई साहब ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद में नहीं आती। अगर ऐसा है तो कश्मीर की जो असम्बली है वहाँ पे कानून साजी में, हुकूमत साजी में वो किस तरह नेगेटिव असर रख रही हैं? अगर ऐसा, ये असल में मेरा सवाल राजा साहब से। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कोई हैसियत नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर की
یہ عبوری آئین ہے, اس میں پہلے اس کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے. پریمبل میں اس کی وضاحت ہے کہ جب تک, چونکہ ابھی جموں و کشمیر کے لوگوں نے اپنی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا, تو اس لیے ایک نظام چلانے کے لیے آزاد جموں اینڈ کشمیر ممبر ٹو تاؤ بٹ ایک نظام چلانے کے لیے وہ یہ نظام کریٹ کیے گئے. اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں ہندو اور سکھ گئے جو انڈیا میں سیٹلڈ ہے, ریفیوجیز سیٹلڈ ان انڈیا کی مقبوضہ کشمیر میں, ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ان کی نشستیں رکھنے کے لیے. یہ سارا جو ہے ایک وہ کیا گیا. آپ جو ہے گیلانی صاحب نے بات کی ایکویلٹی بیفور لا کی, جو ہے اس میں ہو سکتی ہیں ایکسیپشنز, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ کون سی ایکسیپشن ہے کہ آپ جو ہے لاہور میں سیٹل ہو گئے, آپ کے دادا بارہمولہ سے ہجرت کر کے آئے, اس کے بعد 3-4 جنریشنز گزر گئیں, آج آپ کا بیٹا جو ہے اس کو 3 طرف سے اپرچونٹیز ملیں, سروس کی بھی, اسمبلی میں سیاست کے لیے بھی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کے لیے بھی, اس کے لیے 3 اپرچونٹیز ہوں. اور جو بمبر, سمانی, لیپا, وہاں پہ بالکل سیز فائر لائن کے اوپر جو ہے وہ ایک دشوار گزار علاقے میں جس کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, وہ اس کو ایک فیسلٹی ملے. یہ جو ہے ڈسکریمنیشن, یہ نفرت پیدا کرتی ہے. ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز اٹھانا وہ نفرت نہیں پیدا کرتا. ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا پڑے گا, جو آپ ایکول اسٹیٹ سبجیکٹ. میرا مختصر سوال یہ ہے, جواب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا آئین جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تابع ہے, اور حکومت پاکستان ان قراردادوں کے تابع ہے. یہاں جو بھی اقدام حق خود ارادیت کے خلاف ہوگا وہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی وائلیشن ہوگی. ہم اس کو اپوز اس لیے کریں گے کیونکہ پہلا ہی جملہ لکھتا ہے, حکومت پاکستان لکھتی ہے, ان دی ڈسچارج آف آور رسپانسبلٹیز انڈر انسپ. انسپ ان کو یہ بالکل اجازت نہیں دیتی, چاہے میں یہاں 50 سال تک رہوں, میں تب بھی انسپ کے تحت پروٹیکٹڈ ہوں. یہ جو ایکٹ 74 ہے یہ اس کے تابع آتا ہے. اگر اس نے 53 لوگ رکھے ہیں, یہ یو این نے نہیں کہا, اپنی مرضی سے رکھے ہیں 53, پھر یہ مہاجر بھی رکھ سکتے ہیں. میں اس حق میں نہیں ہوں. آئی سپورٹ دی انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف اے مدر ٹو ہیو آٹا چیپر, ٹو ہیو تیل چیپر, ٹو بی انڈیپینڈنٹ چولہے کے سامنے. جو جس ماں کو حق خود ارادیت چولہے کے سامنے ہو یا گلگت بلتستان میں ہو, وہی ماں حق خود ارادیت کے لیے جا سکتی ہے بڑے. تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت, یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور حکومت پاکستان جو بھی کارروائی انسپ کی قراردادوں کی مخالف کرے گی وہ وائلیشن ہوگی, کیونکہ یہ قراردادیں ہی پاکستان کو ریکگنائز کرتی ہیں ایک فریق کی حیثیت سے. بہت فائدہ ہے پاکستان کو. اس میں جو آپ کا سوال تھا اس میں جو ہم نے کہا جی کہ جو کمیٹی کنسٹیٹیوشنل کمیٹی ریکمینڈ کرے گی. دوسری بات یہ کہ ایک ان کا بھی مطالبہ تھا, جیک کا بھی, اور ہائی کورٹ کے اندر ریٹ بھی ہوئی. انہوں نے بھی کہا جی اوپن میرٹ کریں. آپ اوپن میرٹ کی میں لیٹ می فنش. اوپن میرٹ میں یہ ہوا کہ 53 فکس سیٹس تھی فار ریفیوجیز دوز ہو آر سیٹل ان پاکستان. اس بار اوپن میرٹ میں 69 گئے. اب وہ رائٹ کس کا بڑا, جہاں سے میری بہن کینڈی نے بات شروع کی تھی اویلی سے یا لیپا سے, وہاں کے بچے ڈپرائیو ہوئے. اس وجہ سے ڈپرائیو ہوئے کہ جو فیسیلیٹیشن میں آئی بلانگ ٹو کوٹلی, جو میرے بچوں کو وہاں حاصل ہے وہ حویلی کے کسی بچے کو, جیلم ویلی کے کسی بچے کو یا نیلم کے بچے کو وہ حاصل نہیں ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن کے گیلانی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ تابع اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے. تو جتنی دیر تک یہ آئینی مراحل آپ طے نہ کریں گے اتنی دیر تک اس پہ تو ہم کوئی کمنٹس بھی نہیں کر سکتے. تھینک یو. یہ کہ آپ کا جو سوال تھا اور جو آپ کا سوال تھا وہی بنیادی سوال ان لوگوں کے ذہن میں اب پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آزاد کشمیر اپنے آپ کو پورا جو ایک کشمیر ہے, ریاست جموں کشمیر, اس سے علیحدہ کیا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وہ سوال ہے جو عام لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے اور جو وہ پوچھ رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی. میں آڈینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار گیونگ اس اے پیشنٹ ہیئرنگ, اور میں اپنے ساتھی پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں
बहुत वायलेंस के बाद कुछ मरहल पे वायलेंस हुआ, लेकिन अब बात मुज़ाकराती मेज़ पे आ गई है, डायलॉग इनिशिएट हो गया है और ये उम्मीद की जाती है कि जो भी इसका आउटकम होगा वो कश्मीरी अवाम एज अ होल, कश्मीर पूरी रियासत के अवाम, सिर्फ आज़ाद कश्मीर के छोटे से खित्ते को देखकर नहीं, पूरी रियासत को देखकर उस रियासत के उस हिस्से को भी जहां अब तक 1 लाख से ज़ायद लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो बिल्कुल 1 इंच बज करने के लिए अपने मौक़िफ़ से तैयार नहीं है, उनके हक़ में बेहतर निकलेगा। मैं आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और सेशन के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया।